کہ جب آپ کسی ایسے واقعے سے گزریں گے، کسی ایسی ڈائمینشن کی ٹرانزیشن سے گزریں گے، تو آپ کے اوپر کیا فیلنگ ہوگی، یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اندر، کہ آپ کو یہ فیلنگ آئے گی ہی نہیں کہ وقت گزرا ہے، حالانکہ وقت کتنا سینکڑوں سال گزر چکے ہوں گے، آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ سو چاہے وہ دجال کر رہا ہو کسی مرضی طریقے سے، اور کیا پتہ اسی ٹیکنالوجی کے تھرو اس نے یہی والے راستے کھولنے ہوں، یا پھر ہم ویسے کسی طریقے سے کوئی ایسی علم کے تھرو ہم اتنی ترقی کر لیں کہ ہم بھی اس طرح کے واقعات کر سکیں لوگوں کے ساتھ، کہ ایک بندے کو 100 سال کے لیے سلا دیں وہ اٹھے. تو سائنس ابھی تک ایسا واقعہ، ایسی علم کو نہیں جانتی، نہ ہی ایسی نفسیات تک پہنچی ہے، بنا سکی ہے کہ ایک انسان کو 500 سال کے لیے ہم یا 300 سال کے لیے ہم کسی ایسے پروسیس سے گزاریں اور اس کے بعد وہ واپس اٹھے تو اس کے ساتھ وہ والی نفسیات اس کی بنی ہوں جو کہ اصحاب کہف کی بنی. یہ ان اصولوں کے خلاف ہے، یہ جملے جو اصحاب کہف کے گروہ نے آپس میں ایک دوسرے کو بیان کرنے ہیں، وہ اصول جو اس وقت کرنٹ علوم کے تھرو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے واقعہ ہو جائے تو ہم کیا بات کریں گے، وہ والی بات نہیں کریں گے جو یہ تو گروہ بات کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں. وہ کیا بات کی انہوں نے؟ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی. یہ تو یہودیوں کو سوال کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم نے جو کہانیاں سنی ہیں نا، جس میں تو کچھ سچ ہے تو کچھ جھوٹ ہے، اب ہم بتائیں گے تمہیں اصل میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. یہ ہے اس آیت کی ٹون، کہ تم نہیں ہمیں بتاؤ گے اصحاب کہف کون تھے اے محمد، یہ لے کے آئے تھے نا سوال. ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اصحاب کہف کو کیا بتاؤ گے، ہم تمہیں بتائیں گے اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. اس میں ایک چیز نقطہ پھر دوبارہ سے اس پہ اصرار کروں گا کہ ایک ممتحن آپ کے پاس آئے کہ آپ کی کوالیفیکیشن چیک کرنی ہے میں نے، اور آپ کو پیپر دے اور آپ اس کو بتائیں نا کہ کوشچن پیپر آپ نے انکمپلیٹ دیا ہے. کوشچن ایسے پوچھنا ہی غلط ہے. میں کوشچن تو پہلے درست کر دوں آپ کا، تب آپ کو پتہ چلے کہ ممتحن زیادہ علم رکھتا ہے یا جو طالب علم ہے جس کو آپ نے چیک کرنا ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ بہت بڑا علم لے کے آئے ہیں اور آپ کی کتابیں اور تورات اور آپ نے تالمود رکھی ہوئی ہے اپنے ساتھ، اور آ گئے ہیں کہ ہم چیک کریں گے نبی کون ہوتا ہے تو کون نہیں. نبی علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مت بتائیں، مجھے نہ بتائیں کہ اصحاب کہف کیا تھے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اصحاب کہف کیا تھے. تم نے جتنے بھی قصے کہانیاں سنیں نا، وہ نبیوں سے نہیں آئے ہوئے. نبی نے جو اوریجنل سنائی تھی نا جس قوم کو، تمہارے پردادوں کو اور ان کے بھی پردادوں کو، وہ کوئی اور کہانی تھی. تم تک ادھر ادھر سے ایک کھچڑی بنا دی ہوئی ہے، میں تمہیں درست کر کے بتاتا ہوں. تم نہ ہمیں بتاؤ نبی کیا ہوتا ہے، ہم آئندہ کے لیے بھی تمہیں بتائیں گے نبی کیسے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے قیامت تک اپنے مسیح کو ڈھونڈتے رہنا انہی سوالوں کے تھرو. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں. جو کہ دجال کا اوریجنل کلیم ہونا ہے نا. جی یا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے. جی یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ جی ہاں بالکل. بھلا اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو ہوگا سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیو، جب تم ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو. تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب وہ غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا. اور یہاں پہ رک جائیں. یہ ایک بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ نقشہ بنا لیں گے، دنیا میں کوئی ایسی غار نہیں ہے جو کہ اس وقت اس لینڈسکیپ آف دا پلانٹ پہ ہو کہ جس میں یہ نشانی پوری ہو سکتی ہو کہ جب سورج نکلے گا تو دائیں طرف سے کترا کے گزر جائے، اور وہی سورج جب غروب ہو رہا ہو تو بائیں طرف سے کترا کے گزرے. یہ
اس اسپیس کے اندر جس اسپیس میں ہم رہتے ہیں یہ میتھمیٹکلی پاسبل نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا 1000 سال کی محنت چاہیے تھی, ہمارے علم کی اتنی پختگی چاہیے تھی, ہمیں اس آیت کے اوپر بحث کی اتنی پختگی چاہیے تھی کہ ہمارا علم اس لیول تک آ چکا ہوتا, مگر ہم نے قرآن سیریس نہیں لیا. اس آیت میں جو میتھمیٹکس اور جیومیٹری بتائی ہے, میتھمیٹکس جیومیٹری کی بیسس ہوتی ہے نا, جو جیومیٹری بتائی ہے نا اس غار کی, وہ پیپر پہ آپ ڈرا نہیں کر سکتے. سوچیں ذرا آپ کا ذہن کیا بناتا نقشہ, کہ ایک ایسی غار ہے جس کے اندر ایک کھلا علاقہ ہے, جو آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ہم نے ان کو کھلے علاقے میں غار کے اندر اسپیس گراؤنڈ ہے, ایک فلیٹ ایریا ہے جدھر یہ سو رہے تھے سارے. یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اندر سے فلیٹ ہے, باہر جہاں سے بھی وہ سوراخ ہے غار کا جہاں سے وہ انٹر ہوئے ہیں, وہ جس مرضی طریقے سے آپ اس کو غار کو پریزنٹ کریں, اس ٹیبل کے اوپر بنائیں, پیپر پہ نقشے بنائیں, آپ کو پتہ ہے سورج آسمان میں کہاں سے نکلتا ہے, کیسے نکلتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے, وہ اپنی آرک پوری کرتا ہے. دائیں طرف جب طلوع ہوتا تھا تو دائیں طرف سے کترا کے گزر جائے گا سورج, کسی بھی اینگل پہ دائیں طرف سے کترا کے گزروائیں ذرا جیومیٹری میں, تو وہ بائیں طرف سے غروب ہوتے ہوئے نہیں گزر سکتا. طلوع کے وقت اگر دائیں طرف سے راستہ چھوڑ کے گزر رہا ہے تو بائیں طرف سے غروب کے وقت وہ نہیں گزر سکتا. ایسا کوئی اینگل نہیں ہے جو کہ آپ کسی بھی ایسی غار کا بنا سکیں اس فلیٹ ارتھ کے اوپر. یہاں سے آگے ہی نہیں جانا چاہیے ہمارا پروگرام بھی اور کوئی بھی بحث بھی, کہ جب تک ہم اس غار کی جیومیٹری نہیں سمجھتے ہمیں سمجھ کیسے آئے گی نشانی کیا ہے. یہ آیت آپ دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنی سیریس بات میں نے یہاں پہ روکا ہے. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا, اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا. جی, اور اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے. یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ دیکھیں آپ ذرا, یہاں پہ نا یہ زمین ہے جس کے کشادہ حصے پہ اصحاب کہف یہاں موجود ہیں. آپ کے اور میرے ذہن میں جتنی بھی غاریں بنتی ہیں نا وہ پہاڑ کے اندر بنتی ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ لیں زمین میں بنایا تھا غار. سارے آپشنز لے لیتے ہیں ہم. ایک زمین کا غار ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ گئے ہیں اور ایسے کر کے کنویں کی طرح, ٹھیک ہے, کہ فلیٹ ایریا دینا ضروری ہے, اللہ نے کہہ دیا فلیٹ ایریا جہاں پہ وہ سو رہے ہیں. اور غار ایسے ہے, جب وہ یہودیوں کو ڈیڈ سی اسکرول ملے نا, اپنی کتابیں ملی ہیں ان کو, تو وہ ایسے غار سے ملی ہیں. ایک چرواہا تھا, اس نے سوراخ دیکھا تو اس نے نیچے پتھر پھینکا تو برتن کے ٹوٹنے کی آواز آئی, جیسے مٹی کے برتنوں میں مٹکا ٹوٹا ہو جیسے. غار اندھیرا تھا ادھر, تو رات کا ٹائم اور دن کے ٹائم میں بھی روشنی نہیں آتی. تو بہرحال اس نے جب برتنوں کی آواز سنی تو وہ اپنی کیوریاسٹی میں نیچے گیا اور نیچے دیکھا سینکڑوں مرتبان پڑے ہوئے ہیں, مرتبان میں لاک ہوئے ہوئے وہ اسکرولز پڑے ہوئے لیدر کے, اور لیدر کے اوپر آیتیں لکھی ہوئی سر. تب کہیں جا کے یہودیوں کو اپنی کتاب کی ہسٹری کی سب سے 3000 سال کی سب سے بڑی ڈسکوری ہوئی ہے یہ, اور اس کو تو نہیں پتا تھا کیا ہے. تو وہ چرواہا تھا, رات کو آدھے تو اس نے اسکرول جلا دیے کیونکہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کو, ٹھیک ہے. اتنا بڑا نقصان ہے یہودیوں کا اس مسلمان چرواہے نے, اور $40 یا $50 میں انہوں نے خرید لیے سارے, ٹھیک ہے, جو اس وقت اسرائیل کی سیکیورٹی میں پڑے ہیں. بہرحال وہ غار ایسی ہے, آپ اگر پڑھیں گے نا اس کے بارے میں تو وہ ایسی ہے, وہ زمین پہ چلتے ہوئے نیچے کی طرف. تو ایک تو یہ غار ہو گئی. دوسری غار جو ہمیں پتہ ہے غار کس طرح کی ہوتی ہے, کہ وہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر یہ انٹری ہے, اور یہاں پہ انسان آتے ہیں اور یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. یہ کنونشنل پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, اور یہ ایک انکنونشنل غار ہے, کسی بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب دونوں کیسز کے اندر پہلے ہم یہ والا کیس لے لیتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے, اس کے کس طرف مرضی آپ غار کا دہانہ کر لیں, ادھر کر لیں, ادھر کر لیں, ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں غار میں, اور ادھر سے بھی, اور چوتھی طرف سے بھی, ٹھیک ہے, سمجھ لیں ادھر سے انٹر ہو سکتے ہیں. اب آیت پڑھیں آپ, واقعہ کیا ہو رہا ہے ادھر.
یہ والی آیت دوبارہ پڑھیں. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ یہاں کر پہ نکل جاتا. اب سورج یہاں سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, یا یہاں سے بھی نکالتا ہوں, بھی فکر نہیں کریں, ساری آپشن دیتا ہوں آپ کو. یہاں سے پہلی آپشن ہے, یہاں سے نکلنا ہے. غار کا منہ اس طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیسنگ دا سن ہے. غار فیسنگ دا سن نہیں ہو سکتا کیونکہ نکلتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ دائیں طرف. تو دائیں طرف تھوڑی جا رہا ہے, تو میرے تو اوپر سے گزر رہا ہے نا سورج. تو غار کا منہ یقیناً ایک طرف ایسا ہونا چاہیے کہ سورج یا تو دائیں طرف جائے یا بائیں طرف جائے. مگر سورج دائیں طرف سے نہیں نکلتا تھا. اللہ نے کہا ہے جب سورج نکلتا تھا اگر تم اس کو دیکھتے تو غار کی دائیں طرف سے سرکتا ہوا نکل جاتا. سورج کی کرنیں نہیں, سورج, ٹھیک ہے. تو غار کی دائیں طرف سے سورج نکلنا ہے. جب ابھرتا ہے سورج تو دائیں طرف سے سرک کے نکل جاتا ہے. دوبارہ پڑھیں ابھی آیت, لوگوں کے اٹینشن کو میں نے یہیں پہ رکھنا ہے. اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا. دائیں طرف ہٹ کے نکل جاتا. یہ واقعی انگلش میں بھی یہی ترجمہ ہے, عربی بھی یہی کہہ رہی ہے, اس لیے الفاظ میں مسئلہ نہیں کروں گا میں, کیونکہ ورنہ ایسے ہوتا ہے کہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا. ایگزیکٹ سیم وربیج ہے عربی کی جو یہ ترجمے میں بتا رہے ہیں کہ غار ادھر ہے, سورج دائیں طرف سے ہٹ کے نکلنا ہے. دنیا میں ایسا سٹرکچر آپ بنا ہی نہیں سکتے اس فلیٹ ارتھ پہ سوائے ایک آپشن کہ میں آتا ہوں اس آپشن پہ. اب اس طرف آ رہے ہیں پہلے تو, جس کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا صاحب ادھر تو ہو سکتا ہے. چلیں, یہ زمین میں غار بنا دی میں نے, یہ لیں زمین پہ غار, زمین پہ غار ہے یہ. سورج کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا. جیسے ہی سورج نکلے گا تو یہ زمین کی غار اوپر کی طرف کھلتی ہے, تو سورج دائیں طرف سے نہیں نکل سکتا کیونکہ اب وہ فیسنگ دا اسکائی ہو گیا. دائیں طرف سے نکالنے کے لیے سورج کو ادھر سے یا ادھر سے گزارنے کے لیے وہ اینگل ہی غلط ہے کہ ہم آسمان کی طرف سورج نکل رہا ہے تو میں غار کی بجائے غار سے نکلے ہوئے بندے کی دائیں طرف یا بائیں طرف بنانی پڑے گی. تو سمجھ لیں ہم اس کی بنا رہے ہیں یہاں پہ. تو سورج جیسے ہی نکلے گا تو کہیں سے بھی وہ سرکتا ہوا نہیں جائے گا, وہ غار کے اوپر سے ہی گزرے گا. زمین اتنی چھوٹی سی ہے, یہ دیکھیں زمین ادھر ہے, یہاں پہ بناتا ہوں, سورج اتنا بڑا ادھر ہے, ٹھیک ہے, زمین اسے گر ایسے گھوم رہی ہے. تو زمین کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہوتا جو ہمارے اسپیشلی وہ والا علاقہ جو ہم نے خود ہی بنا دیا کہ اصحاب کہف ادھر تھے. آپ کو پتہ نا اس وقت دنیا میں ایک خاص جگہ نامینیٹ کی ہوئی ہے انسانوں نے کہ یہ تھا اصحاب کہف کا غار, جس کا کہیں سے بھی دائیں اور بایاں سورج ادھر سے نہیں گزرتا. سو اس پورے علاقے میں اس سورج اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھتا ہے, دائیں یا بائیں طرف نہیں رکھتا. زمین کے کرویچر کے اوپر دایاں اور بایاں سورج نہیں کرتا, کیونکہ سمجھ لیں پاکستان میں جب سورج کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں, جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو ہم سورج کو جدھر سے بھی کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو سورج میرے سر کے اوپر آئے گا اور سر کے اوپر سے ایسے ہی گزر جائے گا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کہاں پہ تھے, میں ابھی بتاتا ہوں کہ پاسبلٹی اس غار کے تھرو کہاں پہ بنتی ہے کہ جب تک میں ادھر اس پول کے اوپر یا ساؤتھ پول کے اوپر یہ جگہ غار نہ بناؤں, اگر میں پھر بتا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ ساؤتھ پول پہ تھے یا وہ نارتھ پول پہ تھے, اگر ان پولر ریجن کے علاوہ کہیں پہ بھی یہ غار بنائی جائے تو سورج دایاں اور بایاں نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ, اسپیشلی دائیں سے سرک کے سائڈ سے نہیں نکل سکتا. اور اگر سمجھ لے نکل بھی سکتا ہے تو ایک ہی ٹائم پہ وہ طلوع ہوتے ہوئے دائیں کرے اور غروب ہوتے ہوئے بائیں نہیں کر سکتا. پھر سمجھ رہے, کسی بھی ایک ایسی چیز کو زمین پہ کھڑا کریں, کسی بھی, میں بھی کھڑا رہتا ہوں اور سورج سمجھ لے میرے ادھر سے نکلتا ہے تو دائیں طرف سے سرک نہیں کر سکتا, وہ میرے سر کے اوپر سے گزرے گا. اب میں فرنٹ فیس کروں گا تو میرے سر پہ گزرے گا, یہاں سے میں دائیں طرف سے طلوع تو کرا دوں گا اپنی, مگر وہ سرک کے گزر نہیں رہا, وہ سیدھا میرے سر کے اوپر ہی آئے گا. میں جتنا مرضی گھوم پھر لوں
समझ लें किसी एक एंगल पे मैं सूरज को दाईं तरफ से निकलवा भी दूं तो गुरूब होते वो बाईं तरफ से नहीं निकल सकता मेरे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिरक के निकल जाता था कि सूरज की, मैं वही एक चीज मिस कर रहा हूं जिसकी वजह से क्या पता कोई कंफ्यूज हो रहा हो, दाईं तरफ से सिरक के निकल जाता था और गुरूब होते हुए बाईं तरफ से सिरक के निकल जाता था। का मतलब ये है कि सूरज की किरणें डायरेक्टली गाढ़ पे नहीं पड़ती थी, तुलू के वक्त भी नहीं पड़ती थी और गुरूब के वक्त भी नहीं पड़ती थी, दोनों तरफ से साइड से निकल जाती थी। समझे? इसका मतलब सिर्फ एक बन सकता है, दो बन सकते हैं कि यह तो पोल के ऊपर था, क्योंकि मैं रहा हूं नॉर्थ पोल में ना, इसलिए मुझे पता है कि सूरज ऊपर चढ़ता ही नहीं है। पोलर रीजन में सूरज अपने होराइजन पे मूव करता है, यहां से तुलू होता है और मेरे सामने यहां पे जाता है और वहीं पे गुरूब हो जाता है। कोई आसमान का एक छोटा सा इलाका है जहां से सूरज निकलेगा और वहां पे ऐसे गुरूब हो जाएगा। 4 या 6 घंटे के लिए सूरज निकलता है तो बस अपने होराइजन के ऊपर ही मूव करता रहता है सूरज। तो समझ आती है कि मेरे दाईं तरफ है सूरज, क्योंकि मेरे सर पे आएगा ही नहीं सूरज। अलास्का में सूरज सर पे नहीं आता, सूरज होराइजन पे रहता है।